الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم غیرنی حتی تحبنی، اے اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا کہ یا اللہ امت مسلمہ کو اتنا بدل دیجئے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگیں۔ یا اللہ ہم سب کو فرقہ واریت سے نجات عطا فرما دیجئے، ہمیں صراط المستقیم کے راستے عطا فرما دیجئے اور ہمیں ان پر جما دیجئے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 ڈیز جرنی، جس میں آج ہمارا ڈے 3 ہے، ٹاسک نمبر 3 ہے، اور ہمارا اس 50 ڈیز جرنی میں جو مین ٹاپک ہے وہ ہے دل کی دنیا بدلیں۔ اور آج جس ٹاسک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے لسن ٹو یور انر وائس، یعنی کہ اپنے اندر کی آواز سنو۔ ہمارے اندر کی آواز کون سی آواز ہے؟ یہ وہ آواز ہے جس کا تعلق ہمارے ساتھ بہت گہرا ہے، اور یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور وہ ہے ہمارے ضمیر کی آواز۔ تو خود سے ایک سوال کریں کہ آخری دفعہ میں نے اپنے اندر کی آواز کو کب سنا تھا؟ کب آخری بار آپ نے اپنے آپ کو سنا تھا؟ ایک بات دیکھیں، یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ آپ یہ اپنے اندر کی موجود سناٹے میں جو آواز آپ کو سنائی دیتی ہے اس کی، لوگوں کی نہیں، باہر کے شور کی نہیں، موبائل کی آوازیں نہیں، بلکہ وہ آواز جو ہمارے اندر صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے ہمیں سنائی دیتی ہے، جو کہتی ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا ہوا ایک مقصد ہے، تم کس سمجھ جا رہے ہو، تم اس سے بہتر کی حقدار ہو، یا جو بھی ہم کرتے ہیں یہ آواز ہمیں ضرور سنائی دیتی ہے، اور یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آج کا ٹاسک بڑا ہی گہرا ٹاسک ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ جو ضمیر رکھا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ بہت دنیا داری میں گم ہو کے، یا پھر ہم نے جہاں پر اس آواز کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پر اس کا گلا دبا دیا، لوگوں کی باتوں تلے اس کو دبا دیا، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اس کو دبا دیا، یا پھر اپنی ہی خاموشی تلے اس کو دبا دیا۔ تو آج کا ہمارا یہ جو ٹاسک ہے اسی آواز کی طرف ہے۔ آج ہم اپنی اس آواز کو پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے نفس کی اور اسے سنوارنے والے کی، پھر اس نے اسے برائی اور پاکیزگی دونوں الہام کر دیے، یعنی سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے یہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہلے سے ہی ایک چیز رکھ دی، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہر انسان کو ہوتی ہے، ٹھیک اور غلط کا احساس ہر انسان کو ہوتا ہے، اچھائی کی طرف کھنچاؤ فطرتی ایک عمل ہے، یہ یعنی کہ اندر کی جو سوجھ بوجھ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے اندر ہے۔ تو جب یہ آواز بولے تو اس آواز کو سنیں۔ کہ پیاری بہنوں، آج کے اس دور میں دیکھیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ہم نے یہ جو باہر کی آوازیں ہیں نا ان کو اتنا سنا کہ ہم اندر کی آواز کو اہمیت دینا ہی بھول گئیں۔ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم مان لیتی ہیں، جو سوشل میڈیا دکھاتا ہے ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں، رشتہ دار رائے دیتے ہیں ہم اپنا فیصلہ بدل لیتی ہیں، مگر جب ہمارا دل بولتا ہے تو خود سے سوال کریں کہ کب آپ اس دل کی سنتے ہیں۔ شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، میں غلط ہو سکتی ہوں، میں صحیح ہو سکتی ہوں۔ تو دیکھیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو میں اور آپ اپنی ذات پر کرتی ہیں، وہ ہے کہ ہم اس آواز کو بالکل ہی چھپا دیتے ہیں۔ تو آج کی چلیں ہم سچی کہانی کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں، اور آج کی سچی کہانی میں ایک خاتون تھی، نام تھا ان کا ام زینب، پڑھی لکھی تھیں، ویل ایجوکیٹڈ تھیں،
بہت سمجھدار تھیں، ہر کام میں بہت آگے، مگر ان کی زندگی میں ایک رشتہ تھا جو انہیں اندر سے ختم کر رہا تھا۔ اب آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی رشتے کو نام دے سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان سچے واقعات میں سے کسی کی بھی مکمل جو ہے کہانی کو اس کے نام یا پھر اس کردار کے ساتھ پیش نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک اصلاحی نقطہ ہے۔ تو ان کی زندگی میں ایک رشتہ تھا، وہ رشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتہ ان کے پیرنٹس میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کسی کا ہو۔ تو دیکھیں اس رشتے کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ ہر روز وہ رشتہ ان کی عزت نفس کو توڑتا تھا۔ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ موجود ہوتا ہے جس کی چوٹ ہمارے عزت نفس پہ لگتی ہے۔ ہر روز وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھٹتی جاتی تھیں، ان کا دل بار بار کہتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ تم اس لائق نہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ ایک جو عزت نفس والا انسان ہے نا، عزت نفس والا، اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سے سوالات ہمارے دل کے اندر آتے ہیں، لیکن باہر سے آوازیں کیا آتی تھیں کہ اچھا صبر کرو، رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، تم ہی غلط ہو سکتی ہو، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے تمہارا قصور ہو، بڑوں کا کہنا مانو، یہ تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں۔ تو زینب جو ہیں انہوں نے اپنے اندر کی آواز کو بار بار دبایا، لیکن بار بار خاموش کرنے کے باوجود بھی ان کی آواز جو ہے وہ چپ نہیں کی۔ خیر سالوں گزرتے گئے، جب وہ مکمل ختم ہو گئیں، ٹوٹ گئیں، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح ان کا رابطہ ہوتا ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہی بات ہمیشہ کی طرح کہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہم اپنی بہنوں کو قرآن سے، سنتوں سے جوڑیں، دین سے جوڑیں۔ خیر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، وہ قریب ہوتی گئیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو ایک دن وہ بتاتی ہیں کہ فجر کی نماز میں جب وہ سجدے کی حالت میں تھیں تو وہ بہت اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگیں، بہت روئیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ اور اس خاموشی میں وہی آواز آئی جو وہ سالوں سے دبا رہی تھی کہ تم نے غلط یہ کیا کہ تم نے مجھے سننا چھوڑ دیا۔ تو پیاری بہنوں، اس دن زینب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبائیں گی نہیں، بلکہ حق اور سچ کو پہچاننے کی کوشش کریں گی۔ اللہ کی طرف سے آنے والی یہ جو روشنی ہوتی ہے نا، اس کو بجھایا نہ کریں، اور آہستہ آہستہ جب ہم اس ضمیر کی آواز کو سننا شروع کرتے ہیں تو ہماری زندگی پھر بدلتی ہے۔ ایک قدم، ایک دن، ایک فیصلہ، وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہی عزت نفس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے، یہ غرور نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی وہ دولت ہے جسے ہمیں خود ہی سنبھالنا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ جو ہمارے اندر کی آواز ہے یہ ہم سنتی کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے نہیں سنتی کیونکہ ہم اپنی زندگی کو اتنے شور سے بھر دیا ہے، موبائل سے، چیزوں سے، خبروں سے، لوگوں کی باتوں سے، گپ شپ سے، کہ ہم اس آواز کو بھول گئے۔ پھر کیا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ سوچنا شروع کر دیا لوگ کیا کہیں گے، فیئر آف ججمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنا فیصلہ لوگوں کی نظر سے کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ اپنی قدر نہیں ہم پہچانتے۔ جو انسان اپنی قدر نہیں کرتا نا، وہ دوسروں کی قدر بھی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اندر کی آواز کو سننے کے لیے ہمیں تھوڑی سی خاموشی چاہیے، روزانہ کے 10 منٹ جو ہیں اپنی ذات کو دیں، ٹھیک ہے، نماز میں دل لگائیں اور کیا کریں، لکھیں۔ لکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات اپنے احساس پر یقین کریں، جو بھی چیزیں آپ کو احساس ہو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جو اپنے نفس کو، اپنے اندر کی آواز کو دبا دے وہ نامراد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سورہ شمس کی آیت نمبر 10 میں بھی دیکھا ہے نا، پڑھیں قرآن کو کھولیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنے نفس کو اپنی اندر کی آواز کو دبا دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ضمیر کی آواز ہے اسے دبنے نہیں دینا آپ نے۔ یہ روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے دبنے مت دیں۔ صرف ایک سوال آج کا کہ میرے اندر کی آواز مجھے کب سے کچھ کہہ رہی ہے اور میں نے کتنے عرصے سے اسے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یہ سوال کریں خود سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آج آپ نے اپنے اندر کی آواز کو پہچانا ہے، یہ الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے آپ کو وہ آواز دی ہے، وہ روشنی دی ہے کہ آپ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آئیں۔ بس اسے سننا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں وہ سکون دے کہ ہم اپنے اندر کی آواز کو سن سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔